السلام علیکم میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیومو ٹریلز۔ جیسا کہ آپ نے آج تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ آزاد ویزے کے متعلق میں آج آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں خود بھی آزاد ویزے پر آیا ہوں اور میرا ایکسپیرینس بھی ہے اس معاملے میں آزاد ویزے پہ کہ آزاد ویزے پہ کون کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں اور کون کون سے اس میں نقصان ہوتے ہیں، کہ جس میں آپ کو آزاد ویزے پر آنا چاہیے یا نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ یہ میرا نیو چینل ہے، اس پر میں نے ابھی ویڈیو سٹارٹ کی ہیں۔ تو اس چینل میں میں انشاءاللہ قطر کو ایکسپلور کروں گا اور قطر کے ویزے کے متعلق یا مطلب قطر کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں یا جابز ہیں یا کچھ بھی ہے اس کے متعلق میں اس چینل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس میں ولاگز بھی ڈالوں گا، لیکن آج کل کچھ مطلب میرا کوئی جاب کا اتنا سسٹم صحیح نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اس میں ولاگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا قطر کے، لیکن فی الوقت آج میں آپ کے ساتھ آزاد ویزے کے متعلق میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور آزاد ویزے میں سب سے پہلے یہ کہ جس ٹائم آپ آزاد ویزا آپ مطلب کسی دوست کے تھرو یا کسی بھی تھرو اگر آپ آزاد ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، کوئی سکل ہونی چاہیے۔ اگر آپ مطلب ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ کی پڑھائی کے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ ہے تو اس میں آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، وہ جو آپ کی ڈگریز ہیں، جو آپ کی ایکسپیرینس لیٹرز ہیں، وہ آپ فورن افیئر سے ٹیسٹ کروا کر لائیں، تو پھر یہاں پر آپ کو اس ریلیٹڈ پھر آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اگر آپ کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے رکھتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ نے آنا ہے، ادروائز آپ آزاد ویزے پر قطر نہیں آئے، کسی بھی کنٹری میں آپ آزاد ویزے پر نہیں آئیں، کیونکہ سکلز جو ہوں گی تبھی آپ کو جاب مل سکے گی، آپ ایزیلی رہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رہنے کا، کھانے کا۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی کزن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کوئی ریلیٹیو ہے آپ کا، تو پھر تو چلیں آپ اس کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود اپنے بیہاف پر آئیں اور پھر آپ رہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہے اس میں نا، کیونکہ دیکھیں منیمم جو بھی یہاں پر جو بیڈ سپیس ملتی ہے وہ تقریباً 300 – 350 ریال کے راؤنڈ باؤٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صرف بیڈ سپیس ہے، کھانا آپ کا اپنا ہے، اور اگر آپ کھانا باہر سے کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا منیمم 300 تک لگ ہی جائے گا، 300 – 350 تک آپ کا کھانا لگ ہی جائے گا۔ اگر آپ نارمل کھائیں، اچھا کھائیں تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کا مطلب 600 – 650 تک آپ کا صرف کھانے کا اور رہنے کا خرچہ ہے، باقی آپ کو ظاہر ہے کچھ باہر بھی جائیں گے، کچھ آپ کو کھانے کو بھی دل کرے گا، مطلب آپ میٹرو پر سفر کریں گے، کسی جگہ جاب انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے، کچھ بھی ہے تو اس پہ یہ ہے کہ آپ کا 700 – 800 تک آپ کا خرچہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی ہے آپ کا یہاں پر ریلیٹیو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ریلیٹیو نہیں ہے تو پھر آپ آزاد ویزے پر نہیں آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آزاد ویزے پر کسی کمپنی کے اگر آپ آزاد ویزے پر اگر سکل نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر بھی آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ سکل رکھتے ہیں، کنسٹرکشن فیلڈ میں رکھتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں اگر آپ کوئی ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور تو پھر آپ آئیں، پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے، آزاد ویزے پر آپ کام کریں۔ تو آزاد ویزے کے اب ہم فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آزاد ویزے پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایزیلی کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں، مطلب کمپنی آپ کو این او سی دے دیتی ہے، جس کمپنی نے آپ کو بلایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ظاہر آپ کی پہلے ڈیل ڈن ہو چکی ہوتی ہے کہ یار بھی ٹھیک ہے بھی آپ این او سی دے دیں اور آپ جاب کر سکتے ہیں ادھر ادھر، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جاب کر سکتے ہیں، آپ کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے آپ نے جاب کیا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی جاب کہ آپ کو ایک اچھی جاب مل رہی ہے، ایک اچھی اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے، تو آپ اس طرف چلے جائیں، اس کمپنی کو آپ چھوڑ دیں، دوسری کمپنی میں چلے جائیں، اور آئی ڈی آپ کے پاس ہوگی، پاسپورٹ تو ویسے بھی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو آپ جس ٹائم مرضی کمپنی کو ریزائن کریں، جس مرضی اچھی کمپنی میں جوائن کریں، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنی دیر تک آپ رہیں گے ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ تو آزاد ویزے کے زیادہ تر یہی فائدے ہیں۔ اور ایک جو میجر فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یار آپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بعض کمپنیاں این او سی نہیں دیتی کہ آپ نہیں اپلائی کر سکتے لائسنس، اور بعض ویزے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر آپ لائسنس اپلائی نہیں کر سکتے۔
لیکن آزاد ویزے کا یہ ہوتا ہے کہ اس پر آپ ایزیلی اپنی فائل اوپن کروا سکتے ہیں، آپ اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آزاد ویزے کا کوئی اتنا بڑا فائدہ ہے۔ میں اگر آپ کو اپنی سجیشن دوں تو آزاد ویزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ پلان سے آیا ہوا ہے کہ میں نے آزاد ویزا کیوں لے رہا ہوں، اگر کسی بندے کا پلان ہے پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ اس بندے کا وہ ایک پلان کے تھرو آیا ہوا ہے یہاں پر کہ یار میں نے اس وجہ سے آزاد ویزا لیا ہے۔ تو جیسے اب میں نے آزاد ویزا لیا نا، میں ایک پلان سے آیا ہوں کہ یار میرا ایک پلان ہے کہ میں نے اس کے تھرو آزاد ویزا لیا، کیوں لیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر پلان کے آتا ہے اور اس طرح، تو پھر اس کو آزاد ویزا نہیں لینا چاہیے۔ آزاد ویزے کا میں نے آپ سے پہلے بولا نا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی بینیفٹ ہوتا ہے، 2 سے 3 بینیفٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کمپنی چینج کر سکتے ہیں اور آپ ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں، بس باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی چھٹی جانا ہے، ایمرجنسی ہے، کوئی گھر میں پرابلم ہے، کچھ ہے، تو وہ تو آپ دوسرے ویزے پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ویزا ہے کسی کمپنی کا، کسی ویلے میں، کسی عربی کے گھر کا ویزا ہے، کسی شرکے کا ویزا ہے، کسی کمپنی کا ویزا ہے، بڑی کمپنی کا ویزا ہے، تو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ تر جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار بھی اگر کوئی ایمرجنسی بن گئی تو کیا بنے گا، تو ایمرجنسی میں کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو۔ مطلب سعودیہ کا تھوڑا قانون تھوڑا ٹف ہے، لیکن یہاں پر باقی گلف کنٹریز میں آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا کہ آپ نہیں جائیں۔ پاسپورٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ کمپنی کو کہتے ہیں جی کہ میں نے جانا ہے، کوئی بہت میجر ایمرجنسی اور آپ جانا چاہتے ہیں اور کمپنی آپ کو نہیں جانے دے رہی، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، آپ نکل جائیں۔ اگر نہیں جانے دے رہی تو آپ مطلب پولیس کو کال کریں، آپ لیگل طریقہ جو ہے، جو ایک پراپر ایک وے آپ اس کو چوز کریں اور آپ اس کے تھرو باہر جائیں، اس کے تھرو آپ چھٹی جائیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں پریفر کروں گا کہ آپ کسی کمپنی میں آئیں۔ تو باقی ہے کہ جس بھائی کو جو کوشچن کرنا ہے، اگر کوئی بات مجھ سے میں نے غلط بتا دیا آپ کو تو وہ بھی مجھے بتائیں کمنٹس میں، اگر صحیح بتائی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجھ سے پوچھنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے میرے ساتھ، یا کوئی سجیسٹ کرنا ہے آپ کو مجھے میری ویڈیوز کے متعلق، میرے متعلق یا کسی کام کے متعلق، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔